السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو سخت مشکلیں پیش نظر تھیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض اسی قدر ہوتا کہ سیدنا عیسیٰ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صرف تبلیغ دعوت پر اکتفا فرمائیں یا سیدنا موسیٰ کلیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں تو مشکل نہ تھی، لیکن خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خود سلامت رہ کر عرب اور نہ صرف عرب بلکہ تمام عالم کو فروغ اسلام سے منور کر دینا تھا۔ اس لیے نہایت تدبیر اور تدریج سے کام لینا پڑا۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ یہ پرخطر راز پہلے کس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کے لیے صرف وہ لوگ انتخاب کیے جا سکتے تھے جو فیضیاب صحبت رہ چکے تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی ایک ایک حرکات و سکنات کا تجربہ ہو چکا تھا، جو پچھلے تجربوں کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق دعویٰ کا قطعی فیصلہ کر سکتے تھے۔ یہ لوگ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم تھی، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں پلے تھے، زید رضی اللہ عنہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور اللہ کے بندہ خاص تھے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے جو برسوں سے فیضیاب خدمت تھے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے مومن تھی، پھر اور بزرگوں کی باری آئی اور سب ہمتاً اعتقاد تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دولت مند، ماہر انصاب، صاحب الرائے اور فیاض تھے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ غرض ان اوصاف کی وجہ سے مکہ میں ان کا عام اثر تھا اور معززین شہر ان سے ہر بات میں مشورہ لیتے تھے۔ ارباب روایات کا بیان ہے کہ کبار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ابن عوف، حضرت سعد رضی اللہ عنہ ابن ابی وقاص فاتح ایران، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سب انہی کی ترغیب اور ہدایت سے اسلام لائے۔ ان کی وجہ سے یہ چرچا چپکے چپکے اور لوگوں میں بھی پھیلا اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان سابقین اولین میں عمار رضی اللہ عنہ، خباب رضی اللہ عنہ ابن الارت، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ابن عوف، حضرت سعد رضی اللہ عنہ ابن ابی وقاص، طلحہ رضی اللہ عنہ، ارقم رضی اللہ عنہ، سعید رضی اللہ عنہ ابن زید، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ ابن مظعون، عبیدہ رضی اللہ عنہ اور صہیب رومی رضی اللہ عنہ زیادہ ممتاز ہیں۔ لیکن جو کچھ ہوا پوشیدہ طور پر ہوا۔ نہایت احتیاط کی جاتی تھی کہ محرمان خاص کے سوا کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ نماز کا جب وقت آتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چلے جاتے اور وہاں نماز ادا کرتے۔ ابن الاسیر کا بیان ہے کہ چاشت کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم ہی میں ادا کرتے تھے، کیونکہ یہ نماز قریش کے مذہب میں بھی جائز تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی درہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نکلے۔ ان کو اس جدید طریقہ عبادت پر تعجب ہوا، کھڑے ہو گئے اور بغور دیکھتے رہے۔ نماز کے بعد پوچھا کہ یہ کون سا دین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دادا سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی دین تھا۔
ابو طالب نے کہا کہ وہ اس کو اختیار تو نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو اجازت ہے اور کوئی شخص تمہارا مزاحم نہ ہو سکے گا۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اسلام کیوں کر پھیلا۔ مخالفین نے اس کا ذریعہ تلوار بتایا ہے۔ اس مسئلے پر مفصل بحث کتاب کے دوسرے حصوں میں آئے گی، لیکن ایک خاص پہلو پر یہیں نگاہ ڈالنی چاہیے، یعنی یہ کہ اوائل اسلام میں جب کہ اسلام لانا جان و مال سے ہاتھ دھونا تھا، کون لوگ اور کس قسم کے لوگ ایمان لائے۔ اس عہد میں جو لوگ اسلام لائے ان میں چند خصائص مشترک تھے اس قسم کے، لیکن بالعکس مشترک خصائص ان لوگوں میں بھی پائے جاتے تھے جنہوں نے شدت سے مخالفت کی۔ اکثر وہ لوگ اسلام لائے جو پہلے سے تلاش حق میں سرگردہ اور فطرتاً نیک اور پاکیزہ اخلاق تھے۔ مثلاً سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جاہلیت میں بھی عفیف، پارسا اور صدق و دیانت میں مشہور تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ ابن مظعون صوفی مزاج تھے اور اسلام سے پہلے شراب چھوڑ چکے تھے۔ اسلام کے بعد چاہتے تھے کہ راہب بن جائیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ صہیب رضی اللہ عنہ عبداللہ بن جدعان کے تربیت یافتہ تھے جو اسلام سے پہلے تارک شراب ہو کر وفات پا چکے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جن کا اسلام لانے والوں میں چھٹا یا ساتواں نمبر تھا، ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے بت پرستی چھوڑ چکے تھے اور غیر متعین طریقے سے جس طرح ان کے ذہن میں آتا تھا خدا کا نام لیتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سنا تو اپنے بھائی کو بھیجا کہ صحیح خبر لائیں۔ وہ مکہ میں آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن مجید کی صورتیں سنیں۔ واپس جا کر ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہوں نے ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جس کو لوگ مرتد کہتے ہیں۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق سکھاتا ہے اور جو کلام سناتا ہے وہ شعر نہیں کوئی اور چیز ہے۔ تمہارا طریقہ اس سے بہت ملتا جلتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو تسکین نہیں ہوئی، خود مکہ میں آئے، زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا اور اسلام قبول کر لیا۔ وہ تمام عمر دنیاوی تعلقات سے الگ رہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مسلمان کے لیے زر و مال جمع کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ اس بنا پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ان کو مدینہ سے دور بھیج دیا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بخاری اور مسلم دونوں میں مذکور ہے، لیکن باہم اختلاف ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے جو احناف کے تربیت یافتہ تھے، یعنی وہ لوگ جو زمانہ اسلام سے پہلے بت پرستی ترک کر چکے تھے اور اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیرو کہتے تھے، لیکن اس اجمالی اعتقاد کے سوا اور کچھ نہیں جانتے تھے اور اس لیے تلاش حق میں سرگردہ تھے۔ انہی میں بھی زید بھی تھے۔ انہوں نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 برس پہلے وفات پائی، لیکن ان کے صاحبزادے سعید موجود تھے۔ وہ باپ کے ارشادات سن چکے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو ان کو وہ رہنما ہاتھ آ گیا جس کی جستجو میں ان کے باپ دنیا سے چلے گئے اور وہ اب تک سرگشتہ تھے۔ یہ امر سب میں مشترک تھا کہ یہ لوگ قریش کے مناصب اعظم میں سے کوئی منصب نہیں رکھتے تھے، بلکہ اکثر ایسے تھے، مثلاً عمار رضی اللہ عنہ، خباب رضی اللہ عنہ، ابو فقیہ رضی اللہ عنہ، صہیب رضی اللہ عنہ وغیرہ، جن کو دولت و جاہ کے دربار میں جگہ بھی نہیں مل سکتی تھی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو لے کر حرم میں جاتے تو رؤسائے قریش ہنس کر یہ کہتے، جس کا ترجمہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے ان لوگوں کو چھوڑ کر احسان کیا ہے۔ کفار کے نزدیک ان کا افلاس ان کی تحقیر کا سبب تھا، لیکن یہی چیز تھی جس کی وجہ سے ایمان کی دولت سب سے پہلے انہی کے ہاتھ آ سکتی تھی۔ دولت و مال ان کے دلوں کو سیاہ نہیں کر چکا تھا، فخر و غرور ان کو انقیاد حق سے روک نہیں سکتا تھا۔ ان کو یہ ڈر نہ تھا کہ اگر بت پرستی چھوڑ دیں گے تو کعبہ کا کوئی منصب عظیم ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ غرض
ان کے دل ہر قسم کے زنگ سے پاک تھے اور حق کی شعائیں ان پر دفعتاً پرتو افغن ہو سکتی تھیں۔ یہی سبب ہے کہ انبیاء کے ابتدائی پیرو ہمیشہ نادار اور مفلس لوگ ہوتے تھے۔ عیسائیت کے ارکان اولین ماہی گیر تھے۔ سیدنا نوح صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین خاص کی نسبت کفار کو اعلانیہ کہنا پڑا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ تو بظاہر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیروی انہی لوگوں نے کی جو رذیل ہے، اور وہ تو تم میں آپ میں کوئی برتری نہیں پاتے، بلکہ وہ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ سب جھوٹے ہو۔ یہ سابقین اسلام جس قسم کا راسخ ایمان لائے تھے اس کی تفصیل آگے آتی ہے، جس سے ظاہر ہوگا کہ قریش کی سخت خونخواریاں، جور و ظلم کے شدائد، دولت و مال کی انتہائی ترغیبیں، کوئی چیز ان کو متزلزل نہ کر سکی، اور آخر انہی کمزور ہاتھوں نے کیسر و کسرا کا تخت الٹ دیا۔ 3 برس تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت رازداری کے ساتھ فرض تبلیغ ادا کیا، لیکن اب آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہو چکا تھا۔ صاف حکم آیا جس کا ترجمہ ہے کہ اور تجھ کو جو حکم دیا گیا ہے واشگاف کہہ دے، اور نیز حکم آیا جس کا ترجمہ ہے کہ اور اپنے نزدیک کے خاندان والوں کو خدا سے ڈرا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر پکارا، یا معشر القریش، لوگ جمع ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ کہیں کہ پہاڑ کے عقب سے ایک لشکر آ رہا ہے تو آپ کو یقین آئے گا؟ سب نے کہا کہ ہاں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سے انہوں نے سچ بولتے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایمان نہ لاؤ گے تو آپ پر عذاب شدید نازل ہوگا۔ یہ سن کر سب لوگ، جن میں ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی شامل تھا، سخت برہم ہو کر واپس چلے گئے۔ بحوالہ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 702۔ چند روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دعوت کا سامان کرو۔ یہ در حقیقت تبلیغ اسلام کا پہلا موتی تھا۔ تمام خاندان عبدالمطلب مدعو کیا گیا۔ حمزہ، ابو طالب، عباس سب شریک تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز لے کر آئے ہیں جو دین اور دنیا دونوں کو کفیل ہے۔ اس بار اگر آ کے اٹھانے میں کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے گا؟ تمام مجلس میں سناٹا تھا۔ دفعتاً سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کہا کہ گوہ ان کو آشوب چشم ہے، گوہ ان کی ٹانگیں پتلی ہے، اور گوہ وہ سب سے ناعمر ہے، تاہم وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے گا۔ قریش کے لیے یہ ایک حیرت انگیز منظر تھا کہ 2 شخص جن میں ایک سے زیادہ سالہ نوجوان ہے، دنیا کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ حاضرین کو بے ساختہ ہنسی آ گئی، لیکن آگے چل کر زمانے نے بتا دیا کہ وہ سراپا سچ تھا۔ اب مسلمانوں کی ایک معتبر جماعت تیار ہو گئی تھی جن کی تعداد 40 سے زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان کیا۔ کفار کے نزدیک یہ حرم کی سب سے بڑی توہین تھی، اس لیے دفعتاً ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور ہر طرف سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رہیب حضرت حارث رضی اللہ عنہ ابن ابی حالہ گھر میں تھے۔ ان کو خبر ہوئی، دوڑے ہوئے آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہا، لیکن ہر طرف سے ان پر تلواریں برس پڑیں اور وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جس سے زمین رنگین ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.